كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک کا انتہائی بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. اس مبارک مہینے میں ہر انسان کی یہی کوشش اور کاوش ہوتی ہے کہ میرا خالق کائنات میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے جنت کا حقدار بنا دے. جب ہمارا مطمع نظر، مقصد اور منزل اللہ تبارک و تعالی کی جنت ہے، تو یاد رکھیں ہمیں پھر اس گاڑی پہ سوار ہونا پڑے گا جو جنت کی طرف جا رہی ہو. اگر ایک انسان نے کراچی جانا ہو اور وہ پشاور کی بس میں بیٹھ جائے تو وہ کراچی نہیں پہنچے گا. اس لیے اس مبارک مہینے میں ہم صدقات بھی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، عمرے کا اہتمام کریں، مساکین اور فقراء کی سرپرستی کریں، نمازوں کا، نوافل کا، تہجد کا، تلاوت کا اہتمام کریں. اور ایسا نہ ہو کہ ہماری ان ساری اعمال کا رخ درست نہ ہو. جیسا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل کر کے فرمایا، عاملۃ ناصبہ. کئی ایسے افراد اور لوگ ہیں جو اعمال کر کر کے تھک جاتے ہیں. اتنی نیکی، اتنی اللہ کی بندگی کہ سر انجام دینے کے بعد وہ تھکاوٹوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ تسلا نارن حامیہ، ان کا ٹھکانہ جہنم کی گرم آگ بن جاتی ہے. اعمال اچھے کیے، اعمال نیک کیے، نیکیاں کمانے کی کوشش کی، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ وہ نیکیاں کر کے رب کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، بلکہ ان کے اعمال، ان کی نیکیاں برباد ہو گئیں. اس پہلو پہ غور کریں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں. ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی.
سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نماز کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا حذیفہ نے سوال کیا کہ منذ کم تصلی ہذہ الصلاۃ، کہ آپ یہ نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ نماز پڑھتے ہوئے؟ توجہ میری طرف رکھیں، یہ سارے معاملات ہوتے رہیں گے، آپ نے مجھے دیکھنا ہے، میری طرف دیکھنا ہے، میری بات پہ غور کرنا ہے۔ پنکھا چلتا ہے چلتا رہے گا، بند ہے بند رہے گا، وہ ان کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ بہت اہم بات کہ سیدنا حذیفہ کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، جناب حذیفہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے عرصے سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ اس کا جواب سنیے، کہتا ہے منذ 40 سنہ، اے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے قابل غور بات ہے، جو شخص 10 سال سے، 20 سال سے، 35 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے کسی انداز پر نماز پڑھ رہا ہے، وہ غور کرے کہ ایسا تو نہیں کہ سنت کی پیروی نہ ہونے کی وجہ سے میری نمازیں ضائع ہو جائیں اور میری محنت رائیگاں جائے۔ جناب حذیفہ سوال کرتے ہیں منذ کم تصلی ہذہ الصلاۃ، یہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ فرماتے ہیں سیدنا حذیفہ منذ 40 سنہ، میں 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا ما صلیت منذ 40 سنہ، تو نے 40 سال سے نماز پڑھی ہی نہیں، 40 سال سے نماز تو نے نہیں پڑھی۔ وہ کہتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، بندگی کر رہا ہوں، رب کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جناب حذیفہ فرماتے ہیں ما صلیت منذ 40 سنۃ، آپ نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، حذیفہ کہتے ہیں نہیں پڑھی، نبی کا صحابی کہتا ہے نہیں پڑھی۔ آخر اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَوْ مُتَّ عَلَى هَذَا مُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نماز کے اسی انداز پر فوت ہو جاتا تو محمد مصطفیٰ کی سنت اور فطرت پر فوت نہ ہوتا۔ اس کا مطلب کہ وہ نماز جس کو جناب حذیفہ نے کہا کہ آپ نے پڑھی ہی نہیں، یہ وہ نماز تھی جو محمد کی فطرت پر نہیں تھی، سنت پر نہیں تھی، طریقے پر نہیں تھی۔ اس لیے آپ اتنی محنت کریں، کوشش کریں، توجہ دلانا میری ذمہ داری ہے کہ غور کریں کیا یہ انداز اور فطرت اور سنت مصطفیٰ پہ ہے یا کہیں ہم بھول کا شکار تو نہیں۔ ایک اور صحابی ہے اور یہ میرے پیغمبر کے سامنے آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میرے پیغمبر کے پاس آیا، آ کے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ امام کائنات کے پاس دوسری بار نماز پڑھ کے پھر آیا، پھر سلام کیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ میرے پیارے پیغمبر کے پاس تیسری بار نماز پڑھ کے آیا، آپ نے تیسری بار فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ جب 3 بار میرے پیغمبر نے اس کی نماز کو رد کیا تو کہنے لگا اللہ کے پیغمبر واللہ لا احسن اصلی، مجھے تو یہی نماز آتی ہے، اس سے بہتر، اس سے اچھی نماز مجھے اللہ کے پیغمبر نہیں آتی، آپ سکھا دیجیے۔ اس کا مطلب ہے نماز سیکھنے کی ضرورت ہے، کس سے؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنت موجود، آپ کی حدیث موجود، آپ کا طریقہ موجود، آپ کی روایات موجود، ان کو دیکھ کر نماز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جب تم آؤ نماز کی طرف تو سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرو، وضو اطمینان کے ساتھ، وضو تسلی کے ساتھ، تمام اعضائے وضو کو دھونا ہے۔ جلدی، سستی اور غفلت میں کوئی عضو خشک رہ گیا، میرے پیغمبر نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کے بعد امام کائنات نے فرمایا نماز پڑھ، اللہ اکبر کہہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ اور اس انداز سے کھڑا ہو حتیٰ تطمئن قائمہ، کہ تیرے ہر عضو میں اطمینان پیدا ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم اقرأ بأم القرآن، پھر اس کے بعد ام القرآن سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر۔ ثم ارکع، پھر رکوع میں جا، حتیٰ تطمئن راکعا، اور اتنا لمبا رکوع کر کہ تیرے جسم کی ہر ہڈی کو اطمینان مل جائے۔ رکوع جھٹکے کا نام نہیں ہے، رکوع میں اطمینان چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو سجدے میں اور رکوع میں اپنی پیٹھ کی ہڈیوں کو درست نہیں کرتا، اس کو نماز میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا پھر کھڑا ہو، اور کھڑا ہونے کے بعد یعنی رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑا ہو کہ تیری ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے۔ اور ہم نے کیا سمجھا کہ رکوع سے اٹھے اشارہ ہی کیا اور ڈائریکٹ سجدے میں۔ میرے پیغمبر نے کیا پڑھا؟ آپ نے پڑھا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ہم اتنا ٹائم دیتے ہیں رکوع کے بعد۔ پھر سجدے میں جا، نبی کائنات نے فرمایا اور سجدہ اتنا طویل اور لمبا کر کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے۔ غور کریں وہ بھائی جنہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے تھوڑا سجدہ لمبا کیا تو سورج غروب نہ ہو جائے، جن کی عصر کا یہ ٹائم ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب کلوزنگ کا وقت ہے، مغرب بھی جو ہے نا ٹائم ہونے لگا ہے اور اس سے پہلے میں عصر بھی پڑھ لوں گا، تب دکان کو تالا لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو نماز پڑھ لیں، اب رب بھی راضی رہے، دکان بھی چلتی رہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکوع کر، رکوع کے سجدہ کر، سجدے کے بعد بیٹھ، اور اتنا بیٹھ کہ تجھے اطمینان حاصل ہو اور تیری ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے دو سجدوں کے درمیان۔ اور دعا میرے پیغمبر نے سکھلائی اللہم اغفر لی ورحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی۔ یہ دعائیں امام کائنات دو سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے۔ یہ امام کائنات کی نماز ہے، اور جو اس طریقے پر پڑھ کے نہیں آیا، میرے پیغمبر نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث، صرف یہ تمام احادیث آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل تو ہم کریں، نیکی تو ہم کریں، محنت تو ہم کریں، اور ہماری محنت سنت پہ نہ ہو۔ جنت کی طرف راستہ سنت والا راستہ ہے، حدیث والا راستہ ہے۔ اگر حدیث اور سنت کے راستے پہ ہم نہیں ہیں تو سمجھیں ہم اپنی منزل والی گاڑی پہ نہیں بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ 3 بار آپ نے کہا نماز، اور نمازی کو آپ نے کیا کہہ دیا کہ یہ کس کی نماز؟ منافق کی۔ تعجب کی بات نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور میرے پیغمبر اس پہ نفاق کی مہر لگا رہے ہیں کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی کون سی؟ آپ نے فرمایا یجلسو یرقب الشمس، وہ بندہ جو بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے اور سورج کو نوٹ کرتا رہتا ہے کہ کتنا ٹائم غروب ہونے میں رہ گیا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ ابھی یہ غروب نہ ہو جائے، جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ کھڑا ہوتا ہے فنقر اربع، 4 ٹھنگے مارتا ہے۔ 4 ٹھنگے کہا کیوں؟
اس لیے کہ نہ اس کو قیام میں اطمینان، نہ رکوع میں اطمینان، نہ سجدے میں اطمینان۔ ڈر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی رکن میں نے تسلی کے ساتھ ادا کر لیا تو کہیں میری نماز وہ چلی نہ جائے اور سورج غروب نہ ہو جائے، اس لیے تیزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اس کو کوے کے ساتھ مشابہت دی ہے، فرمایا یہ 4 ٹھونگے مارتا ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ اسی لیے تو خصوصاً عصر کی نماز کے متعلق میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے نے عصر کی نماز کو چھوڑا اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ دوسری حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فقد وطر اہلہ و مالہ، جس بندے سے عصر کی نماز چوک گئی سمجھیں کہ اس کا اہل و عیال مال سب تباہ ہو گیا۔ اس نماز کی اتنی اہمیت میرے پیغمبر نے کیوں بیان کی، اتنی تلقین کیوں عصر کی نماز کی میرے نبی نے؟ صرف اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ گاہکوں کی آمد کا ٹائم ہوتا ہے، یہ کلوزنگ کا وقت بھی ہوتا ہے، اس کے دوران ہر بندہ خرید و فروخت میں زیادہ مصروف اور تیزی دکھاتا ہے کہ میں نے اپنی ضروریات زندگی لینی ہے۔ کوئی باہر والا ہے تو گھر پہنچنا ہے، کوئی شہر والا ہے تو اس نے اپنی ہانڈی روٹی کا معاملہ پورا کرنا ہے، اس لیے ہر بندہ اس جلدی میں ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر نے امت کو خبردار کیا کہیں اس جلدی میں نماز عصر ضائع نہ کر لینا، اور جس کی ضائع ہو گئی سمجھے اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ واجب الاحترام ساتھیو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہمارا عمل نہیں، ہمارا انداز نہیں، ہماری نماز نہیں، ہماری عبادت نہیں، میرے پیغمبر نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور جس کا انداز اور طریقہ میرے پیغمبر کے مطابق ہے، ذرا اس بندے کی قسمت پہ غور کیجئے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ مالک کائنات نے یہی فرمایا ہے، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ مالک کائنات نے فرمایا ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں، وآمنوا بما نزل على محمد، اور یہ لوگ اس پر ایمان لے کے آتے ہیں جو محمد مصطفیٰ پر نازل کیا گیا۔ یعنی ایمان مطلوب ہے اس انداز پر، اس عمل پر جو الہ العالمین نے، خالق کائنات نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اور نازل کرنے کے بعد مالک کائنات نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اے کائنات کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حق وہی ہے جو اس نے مصطفیٰ پر اتارا ہے۔ میں نے کئی جگہ پہ جب وہ عنوان یا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے نا کہ حق کیا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کتنی دیر میں بیان ہوگا کہ حق کیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بیان کر دیا کہ حق کیا ہے۔ فرمایا بما نزل علی محمد وهو الحق، حق وہ ہے جو پیغمبر پہ اترا۔ آپ اپنے انداز کو دیکھ لیں، کیا میرا یہ طریقہ، میرا یہ سلیقہ، میری یہ عبادت، میری یہ بندگی، میری یہ ادا مصطفیٰ پر اتری تھی یا میں نے خود بنائی ہے؟ نبی پر اتری تھی یا کسی اور نے بتائی ہے؟ پیغمبر پر اتری تھی یا یہ تعارف کسی اور نے کروایا ہے؟ اگر مصطفیٰ پہ اتری ہوئی ہے تو خوش ہو جائیے، آپ حق پر ہیں۔ اگر آپ کی نماز، آپ کا انداز، آپ کا طریقہ، آپ کی بندگی، آپ کی عبادت، آپ کے روزے کا سٹائل، آپ کا یہ انداز نبی پر اترا ہوا نہیں تو پھر آپ غور کیجئے اور مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق آئیے۔ اور جو پیغمبر کے طریقے پر آ گیا، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب تعداد نہیں ہے، مقدار نہیں ہے، معیار مطلوب ہے، معیار۔ اور معیار کون ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، معیار ہے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک عرابی آیا اور نجد کے علاقے سے آیا، سائر الراس، بال پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے احکام، اسلام کی فروعات، اسلام کے مسائل نبی پاک بڑی کثیر تعداد میں ہیں، شاید میں سارے نہ سمجھ سکوں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک سادہ، ایک دیہاتی اور ایک پینڈو آدمی ہوں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اتنا مختصر سا بتا دیجئے کہ میں ان پہ عمل کرتا رہوں اور مالک کائنات میری نجات فرما دے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ افترض علیکم 5 صلوات، مالک کائنات نے تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان 5 نمازوں کی پابندی کرو۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حل علی غیرہن، کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ میرے اوپر مزید نمازیں بھی فرض ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر تو اپنی خوشی کے ساتھ کوئی نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ تیری مرضی ہے، نماز تراویح پڑھنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے، راتوں کا قیام کرنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے، نماز اشراق پڑھنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے، چاشت کے ٹائم نماز پڑھنا چاہتا ہے، تحیت المسجد پڑھنا چاہتا ہے، یہ سب تیری مرضی ہے، لیکن مالک کائنات نے تیرے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان 5 نمازوں کا حساب ہونا ہے، ان کے اندر اگر کمی ہو گئی، نقص آ گیا، پروردگار عالم گرفت کرے گا، پکڑ کرے گا، لہذا 5 نمازوں میں کمی نہیں آنی چاہیے، تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ کہ رمضان المبارک میں تو ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ نماز تراویح بھی لمبی لمبی ہو، تلاوت بھی اچھی ہو، سجدے بھی طویل ہو، قنوت نازلہ بھی ہو، لیکن رمضان المبارک کے بعد ہمیں 5 نمازیں بھی پوری پڑھنی نصیب نہ ہو، یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام ہمیشگی مطلوب ہے، دوام مطلوب ہے، عمل کے اوپر مستقل مزاجی مطلوب ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی اس کے علاوہ، آپ نے فرمایا نہیں، اگر تو اپنی خوشی سے پڑھنا چاہے تو تمہاری مرضی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا فرض ہے میرے اوپر؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ، جتنا مالک کائنات نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے 2.5% پروردگار عالم کا، یہ زکوٰۃ ہے جو انسان کے مال کے اوپر پروردگار عالم نے فرض کی ہے، نافذ کی ہے۔ اچھا، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری زکوٰۃ تھوڑی سے تھوڑی بنے، یہی کوشش ہوتی ہے نا، کہ تھوڑی بنے، زیادہ نہ دینی پڑے۔ تھوڑی کم کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس انداز سے سمجھاتا ہوں کہ زیادہ زکوٰۃ دے کر خوش ہونا چاہیے، اور اگر زیادہ زکوٰۃ بنے تو بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ ایسے ہی کہ اگر بالفرض زکوٰۃ ایک بندہ دے رہا ہے 2,500 تو اس کا مطلب ہے وہ 1 لاکھ کا مالک ہے، اور اگر 5,000 دے رہا ہے تو اس کا مطلب رب نے اسے 2 لاکھ دیا ہے، اور اگر وہ 10 دے رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے اسے 4 لاکھ دے دیا ہے، اور اگر وہ 8 لاکھ کا مالک ہے تو تب 20,000 بنے گی۔ تو آپ جو دینے والے ہیں ان کو نہ دیکھیں، اس تناسب سے جو رب نے آپ کو دیا ہے اسے دیکھیں اور اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2.5% دینے کے بعد باقی مال رکھنا، جمع کرنا میرے اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے۔ ورنہ اسلام کے آغاز میں تو آپ جو کھا سکتے ہیں کھائیں، جو پہن سکتے ہیں پہنیں، باقی رکھنا جائز ہی نہیں تھا۔ یہ زکوٰۃ آنے کے بعد اجازت دی کہ آپ باقی مال اپنا محفوظ رکھ سکتے ہیں، حلال۔ محترم ساتھیو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اس کے علاوہ زکوٰۃ کے بعد
آپ نے فرمایا الا ان تطوع، ہاں جو عمل تو جو صدقہ خیرات خوشی سے کرنا چاہے آپ کی مرضی ہے، اس کے علاوہ اور فرض کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے الا ان تطوع، رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے بعد نفل ہیں، آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے حج بیان کیا، اگر مالک کائنات نے استطاعت دی ہے تو حج کر۔ ان تمام سوالات کے بعد میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھنے لگا، کہتے اللہ کے پیغمبر ایک وعدہ کر کے جاتا ہوں۔ جی کیا وعدہ؟ فرمایا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے نبی آپ نے جو بیان کر دیا ہے نہ میں اس پر کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ اس سے کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ یار ان تو بہ بھی جا، گزارش ہے کہ آگے آگے ساتھی ہو جائیں، تمام احباب جو ہے نا آگے جگہ پڑی ہے ادھر ہو جاؤ۔ فرمایا کہ میں نہ اس پہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام افلح ان صدقہ، یہ بندہ اگر سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کوئی عبادت نہیں کی، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی بندگی نہیں کی، عمل صالح ابھی نہیں کیا، کس بات پر میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا افلح، یہ کامیاب ہو گیا، یہ نجات پا گیا، یہ جنتی ہو گیا، صرف اس بات پر کہ میرے نبی جو آپ نے کہہ دیا کر کے دکھا دیا، میرا اس پر ایمان ہے، نہ اس سے کمی نہ اس پہ زیادتی۔ یہی نجات کا راستہ ہے اور یہی حق کا راستہ ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے کہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، ایمان اس چیز پر جو میرے پیغمبر پہ اترا اور جو میرے نبی پہ اتارا گیا وہی حق ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرمائیں، ان سے حضرت عروہ نے سوال کیا، فرمایا اے عروہ اما تتق اللہ، اے عبداللہ بن عباس آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ پوچھا کیوں؟ فرمایا تتخذوا فی المتعہ، آپ حج تمتع کی اجازت دیتے ہو۔ حج تمتع کیا ہے؟ ایک شخص نے احرام باندھا یہاں سے جاتے ہوئے عمرے کا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، آگے جو ہی حج کے دن آتے ہیں حج کا احرام باندھ لیتا ہے، تو یہ حج تمتع ہے، یعنی اس شخص نے ایک سفر کے اندر دو فائدے اٹھا لیے، عمرہ بھی کر لیا حج بھی کر لیا۔ آپ اجازت دیتے ہو، لیکن آپ نہیں جانتے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور جناب فاروق اعظم وہ تو حج تمتع سے روکتے تھے۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تمتع رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر نے تو حج تمتع کی ہے۔ فرمایا یہ دونوں بزرگ تو روکتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ واجب الاتباع، جس چیز کی پیروی کرنی ہے وہ نبی کے کسی امتی کا فتویٰ ہے یا پیغمبر کا عمل ہے؟ نبی کا عمل ہے، تو اس کا مطلب کہ پیغمبر کا عمل وہ ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے، واجب الاتباع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، میرے پیغمبر چلے گئے لیکن کسی مسئلہ میں اگر رسول اللہ کی حدیث موجود نہیں، وہاں پر صحابہ کرام کا فتویٰ آ جاتا ہے، وہ قابل عمل ہے، اس پہ عمل کیجئے۔ لیکن اگر کسی صحابی کے پاس حدیث نہ پہنچی ہو اور ان کا فتویٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے مخالف آ جائے تو اس وقت اطاعت اور اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کو ایک ہی درس اور سبق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نبی کے صحابہ نے دیا۔ سیدنا عمر کا دور ہے، انہوں نے اپنے کاتب کو بلایا، فرمایا ایک تحریر لکھو۔ تحریر لکھوانا شروع کر دی۔ جب تحریر لکھوا رہے ہیں
تو کہتے ہیں ھذا ما رأی اللہ و رأی عمر، کاتب نے لکھا یہ وہ فیصلہ ہے جو رب کا فیصلہ ہے اور عمر کا فیصلہ ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں درے لگاؤں، اس کاغذ کو پھاڑ دیا، فرمایا تم نہیں جانتے ایک ہی ذات ہے جس کا فیصلہ رب کا فیصلہ ہے، اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل آ جائے، بعض بھائی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمیں 11 پڑھاتے ہو، پتہ نہیں ساڑیاں ٹھیک نہیں یا غلط نہیں، سمجھ آئی نا آپ کی؟ انشاءاللہ تسلی تشفی کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے، سوال ہوا امی جان ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز بتائیں جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ رات کی نماز، قیام اللیل، رات کی نماز، اسی رات کی نماز کو نماز وتر بھی بولا گیا، اسی رات کی نماز کو نماز تراویح بھی کہا گیا، اور یہی قیام اللیل بھی ہے۔ عشاء کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، طلوع فجر سے پہلے پہلے آپ جس ٹائم مرضی پڑھ لیں، یہ قیام اللیل ہے، یہی نماز تراویح اور یہی نماز وتر ہے۔ امی جان بیان کیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز، تو امی جان فرماتی ہیں میرے بیٹے ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ 8 تراویح، 3 وتر، 11 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث۔ اب آگے چلیے، دوستوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے رسول اللہ نے پڑھائی ہے، لیکن جناب عمر نے تو 20 ہی پڑھوائی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ انتہائی توجہ مطلوب ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ میں یہاں خطبہ دینے کے بعد، نماز کے بعد یہ نہیں کہتا کہ آپ سوال کیوں کرتے ہو، آپ تو گستاخی کرتے ہو، تو انہوں پتہ نہیں علماء کی قدر کرو، علماء سے سوال نہیں ہوتا۔ نہیں، میں حاضر ہوں نماز کے بعد، جس مسئلے پر آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں۔ انشاءاللہ رات کو نیٹ بند ہوتا ہے، دن کو چالو ہے، میں آپ کے موبائل سے آپ کو وہ حدیث نکال کے دکھاؤں گا۔ تو توجہ کیجئے، اگر امی عائشہ کا یہ فرمان، آپ ابھی یہ لفظ لکھیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، آپ کے موبائل اور آپ کے نیٹ سے نہ ملے یہ لفظ، آپ جمعے کے بعد میری گرفت کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو لیٹے ابھی کر سکتے ہیں۔ اگر امی جان یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھی، تو پھر میرا اور آپ کا 20 کا فتویٰ کیوں ہے، اور کہاں سے آیا ہے، اور کس نے دی ہے؟ ذرا پوچھیں تو صحیح۔ کہتے ہیں جی جناب عمر نے 20 کا حکم دیا تھا۔ میں کہتا ہوں جو بندہ یہ فتویٰ دیتا ہے، سب سے بڑی رافضیوں کی اور شیعہ کی سہولت کاری وہ کرتا ہے۔ یعنی وہ تو لوگوں کو یہ بتا رہے کہ رسول اللہ کچھ کہتے تھے، عمر کچھ کرتے تھے۔ توجہ ہے؟ یعنی رسول اللہ کچھ فرماتے ہیں اور جناب عمر کچھ کہتے ہیں۔ محترم ساتھیو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور ایک ٹبر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم نے تب سے چھوڑی ہیں تراویح جب سے عمر نے پڑھوائی ہیں۔ جو عمر کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں کیونکہ عمر نے شروع کروائی ہیں اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ یہ جھوٹ ہے، اور یہ ان کی سہولت کاری ہمارے بعض لوگوں نے کر دی ہے۔ نماز تراویح پیغمبر نے شروع کروائی، نماز تراویح پیغمبر نے پڑھائی، میرے نبی نے 30 رات بعد 3 راتیں بعد جماعت 11 رکعت صحابہ کو پڑھائی ہیں۔ پھر چھوڑی اس لیے تھی کہ یہ نماز اتنی خوبصورت ہے کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے اور امت کے پاس طاقت نہ ہو۔ یعنی بنیاد تو نبی نے دے دی، آغاز تو پیغمبر نے کر دیا۔ اس کے بعد جناب فاروق اعظم کا دور آیا۔ رمضان کے پہلے 10 دنوں میں دیکھا سیدنا عمر نے، مدینہ کی مسجد ہے،
کوئی کہیں پہ 10-15 بندے لے کر اپنی جماعت کروا رہا ہے، کوئی دوسری جگہ پہ، کوئی تیسری جگہ پہ، مختلف ٹولیوں میں مختلف جماعتیں ہو رہی تھی سیدنا فاروق اعظم کے دور میں۔ جناب عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم قیام اللیل، نماز تراویح، نماز وتر وہ پڑھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راتیں کتنی گزر گئی تھی؟ بولو، یہ مسئلہ یہی حل ہو جائے گا۔ کتنی رہ گئی تھی؟ باقی رہ کتنی گئی؟ 20 راتیں رہ گئی، 20 راتیں رہ گئی۔ یہ راتوں کو رکعتیں بنایا ہے۔ 20 راتیں رہ گئی تھی، رہ گئی 20 راتیں، وہ کہتے ہیں 20 رکعتیں۔ اور یہ تحریف حدیث کی بعض کتب میں آپ کے ہندوستان کے مکتبوں نے کی ہے، اور تحریف الغالین کے نام سے مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھ کے اس کو واضح کیا کہ سیدنا عمر کے فیصلے میں جہاں تھا لفظ 20 لیلتن کہ 20 راتوں کے لیے انہوں نے حکم دیا، انہوں نے لیلتن کو رکعتن بنا دیا کہ 20 رکعتیں۔ میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہو فاروق اعظم اور رسول اللہ کا آرڈر سامنے آ جائے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ نہیں میرا یہ آرڈر ہے، اس پہ عمل ہو، جس فاروق کو میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسا ہے؟ وہ تو حجر اسود کے پاس آیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے بوسہ صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میرے محمد نے تجھے چوما ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر تو محمد سے بڑھ کے کچھ سوچتے ہی نہیں تھے، اس سے آگے سوچتے ہی یہ ہو کیسے سکتا ہے پیغمبر 11 پڑھائیں اور عمر جو ہے نا وہ 20 پڑھوائیں۔ تو آئیے موطا امام مالک اٹھائیے، اسی طرح ابن عبد البر رحمہ اللہ ان کی کتاب الاستذکار اٹھائیے، اور ان کتابوں میں کیا ہے؟ باسند قال الامام مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کس سے؟ ان محمد بن یوسف، وہ محمد بن یوسف سے بیان کرتے ہیں، ان صائب بن یزید، وہ صائب بن یزید سے بیان کرتے ہیں، اور صائب بن یزید فرماتے ہیں امر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، امر جاری کیا، فرمان جاری کیا، کس کو؟ ابی بن کعب و تمیم الداریہ، حضرت ابی بن کعب کو، حضرت تمیم داری کو، ان یقوم للناس ب11 رکعتن، کہ وہ لوگوں کو قیام کروائیں 11 رکعتن، 11 10 اور 1 کتنی ہو گئی؟ 11، وہی 11 جو میرے پیغمبر کی عائشہ بیان کرتی ہے کہ نبی پڑھا کرتے تھے۔ وقد کان القاری یقرأ بالمئین، اور قاری صاحب وہ صورتیں پڑھا کرتے تھے جن کی آیات 100 سے زائد ہیں، وہ بڑی بڑی صورتیں ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے۔ حتی کننا نعتمد علی العصی، اتنی لمبی قرات کرتے تھے، اتنی لمبی کہ بعض اوقات ہم لاٹھیوں کی ٹیک لے کر قیام میں کھڑے ہوتے تھے، اتنا طویل قیام ہوتا اور اتنی طویل قرات ہوتی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دور ہے، وَكُنَّا نَنْصَرِفُ فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ، اور ہم فجر کو شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے مسجد سے جایا کرتے تھے۔ یہ جناب عمر کا زمانہ ہے، یہ سیدنا عمر کی تراویح ہے، یہ جناب عمر کا آرڈر ہے 11 رکعت کا۔ موطا امام مالک، الاستذکار، ابن عبد البر کی ان 2 کتابوں میں جا کے دیکھیے صحیح سند کے ساتھ میرے عمر کا فیصلہ وہی ہے، فرمان وہی ہے، آرڈر وہی ہے جو میرے پیغمبر کا ہے۔ یہ تو ویسے ہی پریشانی کی بات ہے، چونک جانے کی بات ہے کہ نبی کا آرڈر کچھ ہو اور جناب عمر عمل درآمد کچھ کروائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ محترم ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو مطلوب ہے یاد رکھیں وہ تعداد ہے ہی نہیں۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میری زیادہ ہیں تو مجھے معافی مل جائے گی، نہیں، اللہ زیادہ کو نہیں دیکھے گا، مالک کائنات دیکھے گا کہ اس نے میرے محبوب کی نقل ماری ہے کہ نہیں ماری۔
रब तो नकल देखेगा, फोटो कॉपी देखेगा कि है मेरे नबी की या नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला की हाँ क़यामत वाले दिन आमाल की याद रखिए, गिनती होगी कि वजन होगा। बात साथी कहते हैं आप तो 11 पढ़ते, तुहाड़ियां थोड़ियां ने साड़ियां 20 ने ज्यादा ने। कई मेरे प्यारे वो आंदे ही नहीं पूरा रमजान साढ़े कोल, मेरे कोल ज़ियारत नहीं करवाते, कहते जी आप थोड़ी पढ़ाते हैं। मैं उनकी खिदमत में भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप देखें तो सही, अल्लाह मालिक के कायनात क्या क़यामत वाले दिन अमल की गिनती होगी कि वजन होगा? अगर गिनती होगी तो ठीक है, फिर गिनती बढ़ाओ, और अगर वजन होगा तो फिर वजन बढ़ाएं। और रब ने कहा वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़, क़यामत वाले दिन वजन होगा, और अगर वजन होगा तो वजन पैदा होगा सुन्नत मुस्तफ़ा की वजह से, पैगंबर की इत्तिबा की वजह से, इताअत की वजह से, फर्मा बरदारी की वजह से। इसलिए याद रखें और कोशिश करें कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आमाल रैगा हो जाएं, तबाह हो जाएं। जैसे मैंने खुतबा के आगाज में कहा कि नमाज पढ़ने वाला, लेकिन रब कहते हैं आमिलतुन नासिबा, अमल कर कर के थक जाने वाले, तस्ला नारन हामिया, उनका ठिकाना जहन्नम की गर्म आग बन गई। आग क्यों बन गई? क्योंकि उनका अमल पैगंबर के तरीके के मुताबिक नहीं था, अपनी सोच के मुताबिक मेहनत की, अपने नजरिए के मुताबिक कोशिश की, लेकिन अंदाज पैगंबर वाला नहीं था। इसलिए पैगंबर का अंदाज अपनाइए। नबी करीम ने फरमाया क़यामत के करीब मेरी उम्मत के 73 फिरके बन जाएंगे, बनी इसराइल के 72 बने, मेरी उम्मत के 73 बन जाएंगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नारी इल्ला वाहिदा, सब के सब जहन्नम में चले जाएंगे। एक फिरका जिसकी निजात होगी, एक जमात जिसकी निजात होगी। मेरे प्यारे पैगंबर वो कौन सी जमात है? आपने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो जमात उस नजरिए पे मौजूद होगी जिस पर आज मैं और मेरे सहाबा हैं। नबी का तरीका, नबी के सहाबा का तरीका, यही निजात का तरीका, यही हक का तरीका, यही जन्नत का रास्ता, यही निजात का रास्ता है। इसलिए मेरे प्यारे पैगंबर ने हर अमल में यही कहा। नमाज की बारी आई, आपने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो तो वैसे पढ़ो जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा को पढ़ते हुए देखा है। हमने खुली छूट दे रखी है, कोई जहां से मर्जी शुरू कर ले। नबी की अजान अल्लाहु अकबर से, बिलाल की अजान अल्लाहु अकबर से, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की अजान अल्लाहु अकबर से, अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बिही की अजान अल्लाहु अकबर से, जो प्यारे उमर ने अजान देखी अल्लाहु अकबर से, अबू महजूरा की अजान अल्लाहु अकबर से, तेरी अजान अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह से क्यों? बतलाइए ना, दीन तेरी मर्जी का है या पैगंबर की मर्जी है? मेरे नबी की नमाज अल्लाहु अकबर से, सहाबा की नमाज अल्लाहु अकबर से, और आज बाज साथियों की नमाज। नियत करता हूं मैं नमाज दी, नमाज वास्ते खुदा दे 4 रकाता नमाज फर्ज मुंह तरफ किबले शरीफ दे। अल्लाह को नहीं पता भी ये दा मुंह किबले आली है? किसको बता रहा है? मुंह तरफ किबले शरीफ के। तू वीडियो बना के सेंड करना पूरी। कहां लिखी है ये नीयत? कहां से आई है ये नीयत? किस किताब में लिखी है ये नीयत? जरा हवाला तो बतलाइए, देखिए तो सही। रिसर्च का दौर है, अगर नहीं है तो पैगंबर का तरीका नहीं। आज ही इजहार बरात कीजिए। नमाज शुरू हो गई, अल्लाहु अकबर से नमाज है, और मेरे प्यारे पैगंबर जब नमाज शुरू करते यरफाउ यदैहि हज़वा मनकिबैहि, कंधों के बराबर मेरे नबी अपने हाथों को बुलंद करते। अबू हुमैद सादी, हजरत मालिक बिन हुवैरिस, वाइल बिन हुजर, अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तमाम मेरे पैगंबर के इस फरमान को नकल करते हैं। उसके बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते, रफा यदैन करते, रुकू से सर उठाते, अपने दोनों हाथ उठाते, 2 रक्तों से उठते, पैगंबर दोनों हाथ उठाते। उठाइए जनाबे सिद्दीक अकबर की नमाज। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने नमाज पढ़ी, बल्कि हदीस तो लंबी है, इतना वक्त नहीं है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने नमाज पढ़ी, शुरू में रुकू जाते वक्त, सर उठाते वक्त हाथों को उठाया, और फरमाते हैं मैंने अपने नाना अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी, उन्होंने यही नमाज पढ़ी। मैंने उनसे पूछा, कहते हैं मैंने पैगंबर के पीछे पढ़ी थी, पैगंबर ने यही नमाज पढ़ी थी। आगे से ऊट पटांगे इतरादा, वो तो जी पीछे बुत होते थे। बुत लेके कौन आता था? किसकी बगलों में बुत होते थे? मुनाफिक। मुनाफिक यहूदी थे, यहूदी की बगलों में बुत नहीं होते थे।
बुत पूजने वाले मक्का के मुशरिक थे, और मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रफ़ा यदान वाला सीन जो है ना छोड़ा, वो आप बयान नहीं करते। आप कहते हैं मदीना में छोड़ दी। मदीना में मेरे नबी के साथ आखिरी नमाज किसकी है? कौन है आखिरी नमाज मेरे पैगंबर के साथ पढ़ने वाले? सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। कहते हैं आखिरी नमाज मेरे नबी की मस्जिद नबवी में पैगंबर मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं लोगों को पढ़ा रहा हूं। वो सिद्दीक जिसने आखिरी नमाज पढ़ी है, उसको तो नहीं पता चला कि पैगंबर ने छोड़ दी थी, आपको आज पाकिस्तान में चल गया। तो ये तमाम अहादीस इन पे गौर कीजिए। बाज कहते हैं ये जो रसूलुल्लाह आमीन कहलवाते थे ना, पता है क्या हाजिरी लगाते थे। कई लोग ना नमाज शुरू करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पीछे से दौड़ जाते थे, इसलिए आप कहते आमीन ऊंची कहा करो ताकि मुझे पता चले भी सारे मौजूद हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी पाक की हदीस क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहता है फरिश्ते आमीन कहते हैं, जब फरिश्ते आमीन कहते हैं तो तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ये आमीन इतनी अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से तुम्हारे साबिक़ा गुनाहों को मुआफ कर देगा। सहाबा किराम की आप सफ़े देख लें। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरास सौ मिल जाओ। साहबा फरमाते हैं फ़काना युल्ज़िक वाहदुना मन की बाहू भी मन की भी साहिबिही व काबहू भी काबी साहिबिही। हम में से हर बंदा अपने कंधे को दूसरे के कंधे के साथ, अपने टखने को दूसरे के टखने के साथ मिलाया करता था। ये सहाबा की सफ़े थी। और इमाम कायनात ने फरमाया नमाज की तकमील तभी होगी जब सफ़ मुकम्मल और दुरुस्त होगी। तो वाजिबुल एहतराम साथियों, आज के इस खुतबा जुमा में मेरी दरख्वास्त, रिक्वेस्ट, दर्द यही है कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं अल्लाह की जन्नत का हकदार बन जाऊं और अल्लाह की जन्नत के रास्ते की तरफ जाऊं। लेकिन जन्नत का रास्ता मैं फिर मिसाल के साथ दोबारा दोहरा दूं। साथी लेट आए हैं जो, याद रखें अगर आपने पेशावर जाना हो, कराची की गाड़ी में बैठ जाए तो कहां पहुंचेंगे? पेशावर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अगर जन्नत जाना है तो जन्नत के रास्ते पे बैठना होगा। और जन्नत का रास्ता क्या है? बिमा नुज़िला अला मुहम्मद। जन्नत का रास्ता वो है जो अल्लाह ने मुस्तफ़ा पर उतारा है, उसको मान, इंशाअल्लाह जन्नत सीधा जाएगा। रिसर्च करें, गौर करें कि मेरा जो अंदाज अतवार है ये पैगंबर के रास्ते, पैगंबर के तरीके और पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। अल्लाह मालिक कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।